موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ کا دشمن کل بھی لا نسل تھا، آج بھی لا نسل ہے۔ میرے امام حسن کو جب دربار میں گیا تھا حکومت چھیننے کے بعد، تو یہ کہہ کے دربار میں بلایا گیا تھا کہ شاید حسن آئے، دربار کی حالت دیکھے کہ تخت اب ان کے پاس نہیں رہا، تاج اب ان کے پاس نہیں رہا، اب تخت میں بھی کوئی غیر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن یہ مذہب جعفریہ کی مجبوری ہے، ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کس کے پاس ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے امامت کس کے پاس ہے۔ تخت والوں سے بھیک ہم نے کبھی مانگی نہیں، یہ دنیا کا دستور ہے، بندے جسے تخت دیتے ہیں اسے ہی کل ذلیل کرتے۔ یقین نہ آئے تو اسلام آباد کی سڑکیں دیکھ لو، دھیان آپ کا مجلس میں ہوگا تو پھر بات سمجھ میں آئے۔ پورے ملک کی مذہبی جماعتیں گھروں میں نہیں، اسلام آباد بیٹھی، فضل الرحمان کی قیادت ہے۔ یہ ممبر نہ سیاست کا ممبر تھا بابا جی، نہ سیاست کا ممبر ہے، نہ اسے کبھی بھی کسی سیاست کی بات ہوئی ہے، لیکن ایک پیغام اپنی نسل تک پہنچانا چاہتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع دکھا دیا۔ جو جلوس کے منکر تھے، مخدوم جون شاہ جی، وہ سارے کے سارے اسلام آباد کی سڑکوں پہ آئے ہیں۔ جو ہمیں کل کہتے تھے کہ محرم میں جلوس چار دیواری میں رکھو، آج انہیں حکومت کہہ رہی ہے چار دیواری میں رہو۔ وہ کہتے نہیں سڑکوں پہ آئیں گے، نہیں ہم بازاروں میں آئیں گے۔ اور احتجاج کس بات کا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے احتجاج اس بات کا ہے کہ حاکم نااہل ہے، اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، حاکم نااہل ہے، تخت سے اتارو۔ جب بھی کسی اور میں نے ہر ممبر پہ یہ گزارش کی ہے، ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں، ابھی فتح کے چور باقی ہیں۔ کچھ حساب نیب لے گا، کچھ امام غیب لے گا۔ میرے بادشاہ حسن دربار میں آئے، حاکم تخت پہ تھا، اس نے مولا حسن کے آنے سے پہلے دربار میں حکم نامہ نافذ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی کا بیٹا دربار میں آئے گا۔ حسن کے آنے کی دیر ہے، کوئی بندہ حسن کے احترام میں اٹھے نہ، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ اب تخت امیہ کی نسل کے پاس ہے۔ جو ہی میرے شہنشاہ کا پہلا قدم دربار میں آیا، جس نے حکم نافذ کیا تھا سب سے پہلے وہی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سارے لوگوں نے کہا تو نے تو ہمیں کہا تھا احترام میں اٹھنا ہی نہیں ہے، اب خود سب سے پہلے کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو، ایک آگ کا تازیانہ ہوا میں اڑا کے آ رہا تھا، اس نے مجھے کان سے پکڑ کے اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا، اٹھ حسن کے احترام میں۔ وہ دیکھ حسن آ گیا۔ اس نے دوسرا حکم نافذ کیا تھا، جب حسن آ کے دربار میں بیٹھ جائے 7 بندے اس نے پیسے دے کے تیار کیے تھے کہ جب حسن آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے تم نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے۔ جو ہی آ کے مولا حسن کرسی پہ بیٹھے، یہ 7 کے 7 تنخواہ دار اٹھے، انہوں نے امیہ کے نسل کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ میرے مولا حسن مسکرا کے سنتے رہے، مسکرا کے سنتے رہے۔ جب 7 کے 7 نے اپنے اپنے خود ساختہ قصیدے سنا لیے، پھر میرے بادشاہ حسن نے ان کی طرف دیکھا، حسن کی آواز آئی جو میرے مالک حسن کا پہلا جملہ ہے۔ میں مومنین میں کسی کی توہین نہیں کروں گا، آپ کا ذہن اگر ایک لمحے کے لیے ادھر جائے میں منت کروں گا، واپس آنکھوں کو ممبر پہ لے کے آئیے گا۔ میں آپ کو اپنا جملہ نہیں، میں آپ کو بادشاہ حسن کا جملہ سنانے لگا ہوں۔ جو داد دے گا وہ میری خطابت کو نہیں دے گا،
وہ حسن کے جملوں کو دیکھا. جب ساتھ کے ساتھ اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں سنا چکے, میرے مولا حسن دربار سے اٹھ کے کھڑے ہوئے. میرے مولا حسن کا پہلا جملہ حسن جلال میں آ کے کہتے ہیں, اے عرب کے ٹوٹے ہوئے شجرے کی کڑیوں, ہائے ہائے, اے عرب کے شجروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں. اگلی جملہ پڑھو میرے بادشاہ حسن کا. میرے مولا حسن فرماتے, اے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودوں, تم نے میرے سامنے اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں پڑھی, میں خاموش ہو کے سنتا رہا. حسن نے کہا, میں پورے دربار میں علی کا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں, میں اونچی آواز میں اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک, اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک ایک ایک کا کردار پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا. آخر تک بولو ہاتھ اٹھا کے, حیدری. میں اونچی آواز میں پڑھوں, تم اونچی آواز میں نہیں. اونچی آواز میں نہیں, میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سنو. مولا حسن کا یہ جملہ کہنا تھا, دربار میں خاموشی طاری ہوئی. ایک پیچھے سے شخص بولا, کتاب میں جملہ نہ ہو میں زبان منبر پہ کاٹوں. پیچھے سے ایک شخص بولا, اسے میرے مولا امیر المومنین کے خلاف بدزبانی کی. میرے مالک حسن نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا, حسن کے چہرے پہ علی والا جلال ہے. جوان میرے ساتھ بولنا. میرے مولا حسن اس کی طرف دیکھا, تو نے میرے بابے کے خلاف بولا ہے, تو اسی کا بیٹا نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو, تو اسی کا بیٹا مشہور ہے جس کا باپ عمر میں اس سے 2 سال چھوٹا ہے. یہ کہہ کے مولا حسن کے چہرے کے تیور بدل گئے. لوگوں نے رحمت کے چہرے پہ جلالت کی سرخی دیکھی, محمد کے عکس میں علی کا جلال دیکھا. یہ حسن دیکھ کے کہنے لگا, میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں. حسن کی آواز ہے, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں ہاشمیوں کا چشم و چراغ ہوں, میں عبد المطلب کی نسل ہوں, میں ذریت ابراہیم ہوں, میں نسل اسماعیل ہوں, میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں, میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں, میں قائد غرم جلین کا بیٹا ہوں, میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں, میں نقطہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں, میں بلود حرم کا بیٹا ہوں, میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں, میں الحم کے سر کا بیٹا ہوں, میں قرآن کے وارث کا بیٹا ہوں, میں کعبے کے مالک کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی, میں اس کا بیٹا ہوں جو نوح کا سفینہ نجات پہ لے کے آیا تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. یہ کہہ کے علی کے بیٹے کے چہرے کے جلال آئے, جلال میں آ کے کہا, میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں, میں استاد جبریل کا بیٹا ہوں, میں کعبہ کوسین کا بیٹا ہوں, میں حجاب حمد کا بیٹا ہوں, میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں. حسن کی آواز آئی, آنکھیں کھولو, میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا, اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا. ادھر والے کا بیٹا بھی میں, ادھر والے کا بیٹا بھی میں ادھر والے کا بھی بیٹا, میں ادھر والے کا. بسم اللہ بسم اللہ. یا علی مدد باز پیر سید ذریت عمران شرازی صاحب, بات مکمل کر لوں جی. میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو ادھر بولا تھا, میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو ادھر بولا تھا. دشمن کا دربار, اکیلا علی کا شیر. حسن کی آواز دربار کے در و دیوار سے آ رہی تھی. یہ کہنے کے بعد میرے مالک, اب آنکھیں میری طرف, یہ کہنے کے بعد میرے مالک حسن کے چہرے کے تیور بدلے. تیور بدل کے حسن نے کہا, ہم چاہیں عراق کو شام کر دیں, ہم چاہیں شام کو عراق کر دیں, ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں, منہ پہ ہاتھ لگ پھر بھی داد نکلے گی. ہم چاہیں تو مغرب کو مشرق کر دیں, ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں. ابھی اتنا کہنا تھا, پیچھے سے کہ حرامی اٹھ گیا, حسن کیسے؟ حسن نے اس کی طرف دیکھا, ایسے ایسے, ہم ایسے.
कैसे? ऐसे उठा था बैठ गई। बोलो जो करीब बैठे हो, आया था चली गई। पीर नासिर जावरी साहब, मीर साहब, ज़ुरियत शादी, बाबा तनवीर शादी, मखदूम जॉन शादी, मुझे अली की इज्जत की कसम है, मैंने आज तक अली का दुश्मन मर्द नहीं देखा। मर्दों में बैठी हुई औरत, ये नबी का फरमान है, कल अलम उसे दूंगा। मेरी भी एक लानत गुस्ताख इमाम के नाम करने लगा हूं। हर एक ने अपने अपने हिस्से की लानत देनी है, तो मैं भी अपने हिस्से की लानत दूं। जैसे कि किबला अली नासिर साहब बयान फरमा के गए, पहले मोहम्मद का दुश्मन वो भी हलाली नहीं, आखिरी मोहम्मद का दुश्मन वो भी हलाली नहीं। आने दे मेरे बारहवें को, निकलने दे जरा जुल्फकार नियाम से बाहर। जब आएगी शमशीरे हैदरी नियाम से बाहर, जब ईसा जैसा नबी भी पीछे होगा, ईसा जैसे नबी को अपने पीछे नमाज पढ़वा के, ईसा जैसे नबी का सर अपने कदमों पे रखवा के मेरा 12वां जमाने से कहेगा, ओए मुझसे मुकाबला करने वालों, ईसा जैसा नबी मेरे पीछे नमाज पढ़ता है तो मेरा बाप किसी उम्मती के पीछे कैसे? ऐ दुश्मने इमाम ज़मा, तेरे लिए सबसे बड़ा पैगाम और तेरे लिए सबसे बड़ी लानत ये है कि तेरा था हमारा है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हर दौर के इमाम के गुस्ताख को सजा दी जानी चाहिए। तख्ता दार पे लटके ये इतरत रसूल को भौंका है, ये खानदान मोहम्मद को भौंका है, और ये सब कुछ इसी सूरत में मुमकिन होगा अगर शीयत की अंदर की लड़ाइयां खत्म होगी तो बाहर से दुश्मन हमला नहीं करेगा। हमारी खलीज इतनी बढ़ गई है, हमारी सफ़ों में फासला इतना आ गया है कि अब दुश्मन को मौका मिल गया है, वरना आज से पहले ये गुस्ताखियां क्यों नहीं होती थी। इसका मतलब है कि अगर चोर घर के अंदर आ जाए तो घर के जिम्मेदार देखते हैं कि पता करो दीवार कौन सी छोटी है। हमें यह देखना है कि अगर ये आज गुस्ताखी हुई है तो कहीं ये रीत चल ना पड़े, ये रवाज हो ना जाए। लिहाजा कौम एक मुट्ठी होके जमाने को बताए कि हम इज्जत इमाम के लिए एक हैं। अकीदे जुदा हो सकते हैं, नजरियात जुदा हो सकते हैं, वो तो एक चार दीवारी में रहने वाले चार भाइयों का भी एक नहीं होता। लिहाजा मिंबर अपना फर्ज निभाए, मेहराब अपनी जिम्मेदारी निभाए, साहिब तहरीर अपनी जिम्मेदारी को समझे, साहिब तकरीर अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम सब हैं तो इस इमाम की वजह से हैं। इस इमाम की इज्जत पे हमारी नस्लें भी कुर्बान। हमने सिर्फ 12वें का इंतजार नहीं करना, हमने उसके दुश्मन से इंतकाम भी लेना है।